آج ہم کچھ ایسے الفاظ کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گے جو آپ سنتے رہتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن شاید آپ کو اس کی حقیقت کا حقیقی جو اس کی معنی ہے، مطلب ہے، اس کا پتہ نہ ہو۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کلوز۔ کلوز، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کلوز ہم استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو بند کرنے کے لیے، کلوز دی ڈور، کلوز دی ونڈو، اس طرح۔ لیکن کلوز کا اصل مقصد بند کرنا نہیں ہے، کلوز کا اصل مقصد ہے قریب۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے اور آپ کا بہت قریبی دوست ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہی از مائی کلوز فرینڈ، کلوز فرینڈ، قریبی دوست۔ تو کلوز فرینڈ، قریبی دوست، اور کلوز دی ڈور، تو پھر فرق ہے نا۔ اصل میں جب دو مختلف چیزیں یا دو چیزیں قریب آتی ہے، قریب، اور ان کے قریب ہونے سے اگر دروازہ، کھڑکی یا کتاب بند ہوتی ہے، تب ہم اس کو اس صورت میں بند کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دروازے کے دو پلے ہیں، آپ نے ان کو قریب لے آیا، قریب، تو جب یہ قریب آ گئے تو دروازہ بند ہو گیا۔ اس طرح آپ کے پاس کتاب ہے، کلوز دی بک، کتاب کے دونوں حصوں کو جب آپ قریب لے آتے ہیں تو بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح کلوز کی اصل معنی قریب ہے۔ دوسرا، کلاتھس، کپڑے۔ کپڑے ہم لیتے ہیں تو کلاتھس کا جو لفظ ہے وہ ہمارے پاس دو طرح کا ہے۔ آپ نے اکثر دکانوں پہ لکھا ہوگا کلاتھ ہاؤس یا کلاتھ سینٹر، دکان کے اوپر لکھا ہوتا ہے جہاں کپڑے بیچے جاتے ہیں۔ ایسے کپڑے جو تان کی صورت میں پڑے ہوتے ہیں، جس کو ابھی ہم نے سیا نہیں ہوتا، ان کپڑوں کو ہم کلاتھس کہتے ہیں، بغیر ای والا، CLOTHS، کلاتھس، جو تان کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اور جو کپڑے درزی سے اٹھا کر جس کی سلائی ہوئی ہوتی ہے، جس کو ہم پہنتے ہیں، وہ کلاتھز ہے، اور وہ CLOTHES والے کپڑے ہیں۔ وائس اور ساؤنڈ دونوں کی معنی ہے آواز۔ آپ نے موبائل میں ساؤنڈ بھی دیکھا ہے اور وائس بھی دیکھا ہے، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تمام بے جان چیزوں کی آوازوں کو ساؤنڈ کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ ساؤنڈ ہے، لیکن میں جو بول رہا ہوں یہ وائس ہے۔ پرندوں کی آواز، جانوروں کی آواز، یہ وائس ہے۔ کوئی بھی چیز، بے جان چیز، جن کے گرنے، اٹھنے، ہلنے سے جو آواز بنتی ہے، ان کو ہم ساؤنڈ کہتے ہیں۔ موبائل میں اگر آپ کسی کو کال کرتے ہو یا میسج کرتے ہو واٹس ایپ پہ، تو ہم کہتے ہیں وائس کال یا وائس میسج، کیونکہ ہم جاندار بولتے ہیں۔ لیکن جب رنگ ٹون چلتی ہے یا کوئی اور چیز چلتی ہے، گانا ہم چلاتے ہیں، تب وہاں پہ ساؤنڈ لکھا ہوتا ہے، وہاں وائس نہیں لکھا ہوتا۔ اور بریک اور بریک میں، اسکول میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بریک ہوتا ہے اس کو اکثر لوگ یہ والا بریک لکھتے ہیں، یہ بریک، یہ بریک ورب ہے، اور یہ اوپر والا بریک یہ ناؤن ہے، جیسے سائیکل کے بریک ہوتے ہیں۔ اس بریک کی معنی ہے سٹاپ، روکنا، کسی چیز کو روکنا، کسی چیز کی تسلسل کو روکنا۔ یعنی اگر ایک گاڑی چل رہی ہے اور وہ سپیڈ میں ہے، تو اس کی سپیڈ کو روکنے کے لیے ہم بریک لگاتے ہیں۔ اور یہ جو بریک ہے، یہ کسی چیز کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم سکول میں پیریڈ کو توڑتے نہیں ہیں، ہم سکول میں پیریڈ کی جو تسلسل ہوتی ہے اس کو روک دیتے ہیں، سٹاپ کر دیتے ہیں۔ تو سکول میں جو بریک ہوتا ہے درمیان میں، وہ یہ والا بریک ہوتا ہے، کیونکہ وہ بریک ناؤن ہے، یہ بریک ورب ہے۔ اور وہ جو بریک دیتے ہیں سکول میں، وہ ایک بطور ناؤن دیتے ہیں، ورب کے طور پہ نہیں دیتے۔ اس کے ورب، فارم آف ورب بنتے ہیں، بروک، بروکن، جبکہ یہ بریک، بریک ہی ہے۔ تو سکول میں اگر آپ نے ابھی تک یہ لکھا ہے، تو آج کے بعد آپ نے یہ والا بریک لگانا ہے، 3 پیریڈ کے بعد بریک لگانا ہے، تھوڑا ریسٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد کام چلانا ہے۔ پیریڈز کو توڑنا نہیں ہے۔ شکریہ۔